بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دجال کا ذکر حدیث اور اسلامی روایات میں ایک بہت بڑا اور اہم فتنے کے طور پر کیا گیا ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک جھوٹا مسیح ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے اور انہیں ایمان سے دور کرنے کے لیے بہت بڑے فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ آئے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور اس کے ظہور کا وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ دجال کا پورا نام مسیح دجال ہے اور اسے جھوٹا مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرے گا اور خود کو مسیحا یعنی نجات دہندہ کے طور پر پیش کرے گا، حالانکہ وہ جھوٹا اور گمراہ کرنے والا ہوگا۔ دجال کا مطلب دھوکہ دینے والا یا فریب کار، اور اس کے فتنے کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہوگا۔ اسلامی حدیث میں دجال کی جسمانی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی جسمانی ساخت کے بارے میں کئی اہم علامات بتائی ہیں تاکہ مومنین اسے پہچان سکیں۔ دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی یعنی وہ کانا ہوگا، اور اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اس کا جسم بھاری اور قد چھوٹا ہوگا اور اس کا رنگ گندمی ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا اور انتہائی خطرناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال اپنی جھوٹی طاقت اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ اس کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے۔ وہ بارش برسا سکے گا اور زمین سے سبزہ اگا سکے گا۔ وہ لوگوں کو رزق دے گا اور انہیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ دجال کے ساتھ بہت سی دنیاوی طاقتیں ہوں گی اور وہ ان لوگوں کو انعام دے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، جبکہ وہ لوگ جو اس کی بات کو نہیں مانیں گے انہیں مختلف طریقوں سے سزا دی جائے گی۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ جنت اور دوزخ کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، لیکن در حقیقت اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کے ظاہر ہونے کا وقت اور مقام بھی بیان کیا گیا ہے۔ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا اور زیادہ تر روایات کے مطابق وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا جو موجودہ دور میں ایران، افغانستان اور ترکمانستان کے قریب کا علاقہ ہے۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، لیکن اس کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں ممنوع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس شہروں کی حفاظت فرمائی ہے۔ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا، لیکن ان 40 دنوں کی نوعیت عام دنوں جیسی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پہلے دن کا دورانیہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ بہت طویل اور سخت ہوگا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص طاقتیں عطا کی ہوں گی تاکہ وہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے۔ وہ مریضوں کو شفا دے سکے گا، مردوں کو زندہ کر سکے گا، زمین سے پانی نکال سکے گا اور زمین کو زرخیز بنا سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ شیاطین کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو اس کے لیے لوگوں کو فریب دے گا اور انہیں گمراہ کرے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے، اور اس وقت مسلمان نماز فجر کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آخری جنگ لد کے مقام پر ہوگی، جو موجودہ دور میں اسرائیل کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دجال سے بچنے کی دعائیں اور حفاظتی تدابیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کئی دعائیں سکھائی ہیں اور ہدایات دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے اور ان کی تلاوت کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو مومنین کو چاہیے کہ وہ مکہ، مدینہ یا دیگر محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ دجال ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کے دور میں دجال کے فتنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دنیاوی مال و دولت، طاقت اور فریب کے ذریعے ایمان کو کمزور کرنے کی ایک بڑی کوشش ہوگی۔ دجال کے فتنے میں وہ تمام عناصر شامل ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت اور سچائی سے دور کر دیں گے۔ یہ فتنے صرف دجال کے دور تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ آج کے دور میں بھی ہم مختلف قسم کے فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، جنہیں دجالی فتنہ کے پیش رو کہا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی، میڈیا، مادیت پرستی اور جھوٹے نظریات کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ایمان سے دور ہو رہے ہیں اور دنیا کی چکا چوند میں کھو رہے ہیں۔ دجال کا فتنہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا ہوگا، اس کی عبادت اور تقویٰ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دینی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس عظیم آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ فتنہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔